بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی ڈائری بائی پارس پر خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ کہانی میں نے اپنے کسی قریبی دوست سے سنی تھی جو کہ اس کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آئی۔ اس کے مطابق آج سے قریباً 10 سال پرانی بات ہے، جب ہم لوگ سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ جس گھر میں ہم رہتے یہ گھر ہم نے رینٹ پر لیا ہوا تھا اور مالک مکان بہت بری نیچر کا بندہ تھا۔ ہر ماہ کرایہ بڑھا دیتا اور جب بڑھانے کی وجہ پوچھو تو لڑنے لگ جاتا تھا۔ کچھ ماہ تک تو یہ سب چلتا رہا، پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا۔ اس گھر کا کرایہ تو کم تھا، اس کے ساتھ مالک مکان بھی اچھی نیچر کا لگ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ سب باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کیں، یا کہہ لیجئے کہ اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا۔ اس نے بتایا اگلے دن میں والد صاحب اور بڑا بھائی یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب بتا رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے اس وقت کے موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، مطلب کوئی نئی جگہ تھی، جیسے آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، شاید اسی طرح کا کچھ کہہ لیں۔ یہ گھر آبادی سے کافی فاصلے پر تھا اور اس کے نزدیک ابھی بھی کوئی گھر یا عمارت تعمیر شدہ نظر نہیں آئی، بس مکمل میدان نما سا علاقہ تھا۔ گھر بنا تو ٹھیک طرح سے تھا، مگر تھا بالکل بے رونق، اوپر سے علاقہ بھی بے نور۔ اس نے بتایا میں اس گھر میں آنے پر خوش ہوں، لیکن یہاں مجھے خوف معلوم ہوتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے اب وہ پرانے مالک مکان کے ساتھ معاملات جو خراب ہو چکے تھے، اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا کرایہ بھی مناسب تھا۔ شاید سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کیوں ایک نحوست معلوم ہونے لگی تھی۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کہ نحوست محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا۔ ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا اس گھر کو دیکھ کر۔ اوپر سے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت لگا ہوا تھا جو دیکھنے میں بے حد پرانا تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی تھیں جیسے کوئی بال کھولے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بڑے بھائی نے بھی والد صاحب کو بولا، ابو آپ کو یہ گھر کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ جس پر والد صاحب نے بس اتنا کہا تھا، نہیں مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگا۔ اس نے بتایا اس گھر میں کچھ بلیاں بھی نظر آئیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھیں۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے میں کچھ گیندے کے پھولوں کی پتیاں ملی۔ بعد میں معلوم ہوا یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ خیر 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب ہم سامان کے ساتھ اس گھر پہنچے تو گھر کے مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا، پر وہ بھاگنے کی بجائے گرانے لگی اور اس طرح کھڑی ہوئی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی۔ خیر گاڑی سے سامان اتارا جانے لگا، اتنی دیر میں وہ بلی نہ معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ ہم نے گھر آ کر 1 دن پہلے ہی صاف بتا دیا تھا، اس لیے بس سامان رکھنے کی تکلیف رہ گئی تھی۔ سامان رکھ کر ہم لوگ تھک گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں میں جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ رات کے کسی پہر ہمیں صحن سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جن کو سن کر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آ گئے۔ ابو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا، جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کیسی کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر اٹھا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی کسائی نہیں تھا، تو پھر یہ بلی وہ سر لائی کہاں سے تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو، اور ایسا کام کوئی کسائی ہی کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے، پر ابو نے ہنس کر کہا اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں، یہ اتوار کا دن تھا اس لیے ہم سب لوگ گھر میں ہی تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی جو ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے کچھ عجیب خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں، سب بلیاں کالی تھیں، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ اس نے بتایا ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔
دن اسی طرح چہل قدمی میں گزر گیا۔ رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر والد صاحب کی آنکھ کھلی۔ وہ شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے بتایا گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہونے لگا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں وہی ایک تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات کچھ نیا دیکھتے، جیسے درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ اس نے بتایا طلحہ سچ بتاؤں تو اب شاید ہمیں اس سب کی کہیں نہ کہیں سے عادت ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر سب سنا کرتے تھے یا کبھی سب کو اگنور کر دیتے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی، وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا رویہ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہو گئی، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں صحن میں ناچنے کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر نہیں تھا اور گھر کے باہر بھی ایسا کچھ نہیں تھا، تو یہ بات واضح تھی کہ آواز صحن سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی باہر جا کر دیکھ لیں۔ میں خاموشی سے اس کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے کہا جانی آج بھی وہ سب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا یار تم لوگوں نے عالم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میری اس بات کا اس نے جواب دیا اور کہانی آگے بڑھائی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ اس نے بتایا صبح والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے اس کی طرف گئے تو ساری رام کہانی اسے سنائی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ دی صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے اللہ کے بندے یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، اب تم مجھے جٹلا رہے ہو؟ کیا میں تم سے اتنی دور صرف مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو سب بول رہا ہوں، اور اب میں اپنے بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے بتایا والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، پر وہاں جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں پر کرائے پر دیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دی اور واپس آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر کے باہر کھڑی تھیں اور ڈری ہوئی تھیں۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں خوفناک تھا، اس کی ایک آنکھ بھی نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھوپھو کی طرف آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ کچھ دن وہیں رکے رہے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منحوس گھر سے سامان اٹھا کر دوسرے گھر شفٹ ہو گئے، اور یہ آخری بار تھی جب میں اس گھر کو دیکھا تھا۔ اس نے بتایا یہ میری زندگی کے خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں، وہ ناچنے گانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں۔